وہ ایک رائٹر بننا چاہتی تھی، مگر صرف 15 سال کی عمر میں اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ گمنام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی۔ اس نے مرنے سے پہلے صرف 15 سال کی عمر میں ایسی کتاب لکھ دی جو 20 سینچری کی سب سے مشہور کتابوں میں شامل ہوئی۔ جی ہاں دوستوں، میں بات کر رہا ہوں این فرینک کی۔ ہولوکوسٹ میں مارے گئے 60 لاکھ یہودیوں میں این بھی شامل تھی۔ این ایک یہودی لڑکی تھی جس نے ایک ڈائری لکھی تھی۔ اس ڈائری میں این نے ہٹلر اور اس کی فوج کے مظالم لکھے تھے کہ کس طرح جنگ کے دوران نازی یہودیوں پر ظلم کرتے رہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو این فرینک کی بائیوگرافی دکھا رہا ہوں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ این فرینک 12 جون 1929 کو جرمنی میں پیدا ہوئی۔ این کے والد کا نام اوٹو فرینک تھا اور والدہ کا نام ایڈتھ تھا۔ این کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کا نام مارگو فرینک تھا۔ این اور اس کی فیملی عام لوگوں کی طرح جرمنی میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر جب 1933 میں ہٹلر پاور میں آیا تو جرمنی میں موجود باقی یہودیوں کی طرح این فرینک کی فیملی کی زندگی بھی بدل گئی۔ چونکہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جرمنی کی تباہی کی وجہ یہودی ہیں، لہٰذا اس نے یہودیوں پر کئی طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ مثلا یہودی خاص چار والے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلیں گے، یہودیوں کے بچے عام سکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، یہودی بہت زیادہ سامان لے کر نہیں گھوم سکتے، اور اسی طرح کی کئی پابندیاں جن سے یہودیوں کی عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ جب این کے والد کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور یہاں ان کو اور ان کی فیملی کو خطرہ ہے، تو وہ اپنی فیملی کو لے کر نیدرلینڈ چلے گئے۔ جب این نیدرلینڈ گئی تب اس کی عمر 4 سال تھی۔ نیدرلینڈ میں این اور اس کی فیملی نے 8 سال گزارے۔ وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 جون 1942 کو این کا 13واں برتھ ڈے تھا۔ این کے والد نے این کو اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈائری گفٹ کی۔ چونکہ این کو لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ ایک رائٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ ایک ڈائری ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ این نے اس ڈائری میں اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا۔ این کی زندگی ٹھیک چل رہی تھی کہ 1939 میں ہٹلر پورے یورپ کو جیت جاتا ہے اور نیدرلینڈ پر بھی نازیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ہٹلر اور اس کی فوج یہودیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج رہی تھی، جہاں ان کو زہریلی گیس کے ذریعے مار دیا جاتا۔ این کے والد نے اپنی فیملی کو نیدرلینڈ سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے وہیں ایک بلڈنگ میں چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اس بلڈنگ کو سیکرٹ اینکس کا نام دیا گیا۔ یہ بلڈنگ این کے فادر کا آفس تھا۔ اس میں کچھ خفیہ کمرے تھے جن میں این کی فیملی کے ساتھ 4 اور یہودی لوگ چھپے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سیکرٹ اینکس میں خفیہ طریقے سے رہنے لگے۔ کوئی فرد گھر سے باہر نہ جاتا، آہستہ آواز میں بات کرتے تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ رات کے وقت صرف ایک بار ریڈیو لگا کر باہر کے حالات سنتے۔ ایک رات این نے ریڈیو پر خبر سنی کہ جو لوگ جنگ کے حالات لکھ رہے ہیں ان کی بکس پبلش کی جائیں گی۔ چونکہ این ایک رائٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے جنگ کے حالات اس ڈائری میں لکھنا شروع کر دیے۔ دوستوں، صرف 5 لوگ جانتے تھے کہ سیکرٹ اینکس میں فرینک فیملی چھپی ہے، اور یہی 5 لوگ فرینک فیملی کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتے تھے۔ این فرینک اور اس کی فیملی پورے 2 سال سیکرٹ اینکس میں چھپی رہی۔ پھر 4 اگست 1944 کو نازیوں نے سیکرٹ اینکس میں چھپے یہودیوں کو ڈھونڈ لیا۔ نازیوں نے ان یہودیوں کو پکڑ کر کنسنٹریشن کیمپ میں بھیج دیا۔ کنسنٹریشن کیمپ پہنچتے ہی این کے فادر اور باقی آدمیوں کو ان سے الگ کر دیا گیا، لیکن این، اس کی مدر اور اس کی بڑی بہن کافی دنوں تک اکٹھی رہی۔ وہاں ان پر کافی ظلم کیا گیا۔ پھر کچھ دن بعد این اور اس کی بہن کو ان کی مدر سے الگ کر دیا گیا اور دونوں بہنوں کو برگن بلسن کنسنٹریشن کیمپ بھیج دیا گیا۔ یہاں ان سے بہت بھاری کام کروایا جاتا۔ اسی کیمپ میں این کو اس کی اسکول کی 2 دوستیں بھی ملی، اور اسی کیمپ میں این اور مارگو دونوں مر گئی۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ این اور مارگو کس دن مری تھی۔ اندازے کے مطابق شاید فروری یا مارچ میں این کی موت ہوئی، اور این کے مرنے سے کچھ دن پہلے ہی مارگو کی موت ہوئی۔ دونوں بہنوں کی موت ٹائفس کی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اس وقت مارگو کی عمر 19 سال جبکہ این کی عمر 15 سال تھی۔ این اور مارگو کی موت سے پہلے ہی ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ 15 اپریل کو برٹش آرمی نے برگن بلسن کنسنٹریشن کیمپ کو لبریٹ کروا لیا، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لبریٹ کروانے سے چند ہفتے پہلے ہی
این کی موت ہوئی۔ این کے فادر اور این کی دونوں دوستوں نے کسی طرح ہولوکوسٹ سے سروائیو کیا۔ این کے فادر نے باہر نکل کر جب اپنی فیملی کی تلاش کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کی پوری فیملی مر چکی ہے۔ جن 5 لوگوں کو سیکرٹ اینیکس کا پتا تھا ان میں ایک میپ بھی شامل تھی۔ میپ فرینک فیملی کی بہت اچھی دوست تھی۔ جب نازیوں نے فرینک فیملی کو اریسٹ کیا تب میپ سیکرٹ اینیکس آئی اور وہاں پڑا سارا سامان ریکور کر لیا۔ اسی سامان میں این کی ڈائری بھی شامل تھی۔ جب این کے فادر واپس آئے تو میپ نے سارا سامان ان کے حوالے کر دیا۔ این کے فادر نے جب ڈائری پڑھنا شروع کی تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ڈائری پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ وہی این نہیں جس کو میں جانتا تھا۔ مجھے اس بچی کے گہرے جذباتوں کا نہیں پتا تھا۔ این کی ڈائری پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت کم جانتے ہیں۔ جب این کے فادر نے ڈائری پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں سے شیئر کی تو سب نے اسے پبلش کرنے کا مشورہ دیا۔ چونکہ این بھی رائٹر بننا چاہتی تھی لہٰذا اوٹو فرینک نے اس ڈائری کو پبلش کروا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے این کی ڈائری 20 سینچری کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی بک بن گئی۔ دوستو، جب تک این کی ڈائری میپ کے پاس تھی انہوں نے اسے پڑھا نہیں تھا، مگر جب پبلش ہونے کے بعد میپ نے ڈائری پڑھی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر میں اس ڈائری کو پہلے پڑھ لیتی تو میں اسے کبھی این کے فادر کو نہ دیتی، کیونکہ این نے اس ڈائری میں میرے ہسبینڈ کا اور ان تمام لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے سیکرٹ اینیکس میں یہودیوں کی مدد کی تھی۔ اگر یہ ڈائری نازیوں کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ ہم سب کو مار دیتے۔ دوستو، وہ نازی آفیسر جس نے این اور اس کی فیملی کو سیکرٹ اینیکس میں اریسٹ کیا تھا اس کا نام کارل سلوربار تھا۔ جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو کارل نے بھی اس امید سے این کی ڈائری خریدی کہ شاید این نے اس کا بھی کہیں ذکر کیا ہو، مگر کارل کو مایوسی ہوئی۔ کارل نے ریڈ کے دوران فرینک فیملی کی تمام قیمتی چیزیں اٹھا لی تھی، مگر این کی ڈائری کو معمولی ڈائری سمجھ کر کارل نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ انٹرویو کے دوران جب ایک رپورٹر نے کارل کو کہا کہ آپ اس ڈائری کو پڑھنے والے پہلے شخص بن سکتے تھے تو کارل نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کاش اس دن میں اس ڈائری کو فلور سے اٹھا لیتا۔ دوستو، این کی ڈائری پبلش ہونے کے کچھ دن بعد سے ہی ہزاروں لوگ ان سیکرٹ روم کو دیکھنے آنے لگے جہاں فرینک فیملی چھپی ہوئی تھی۔ 1960 میں سیکرٹ اینیکس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی ہزاروں لوگ ان کمروں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ دوستو، آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے فرینک فیملی کو دھوکہ دیا تھا اور نازیوں کو سیکرٹ اینیکس کے بارے میں بتایا تھا۔ دوستو، ویسے تو این کی ہزاروں تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں، مگر این کا ویڈیو کلپ صرف ایک ہی ہے۔ اس چھوٹے سے کلپ میں این 4 سیکنڈ کے لیے نظر آتی ہے۔ یہ کلپ این کے ہمسایوں کی شادی کا ہے جس میں این نئے شادی شدہ جوڑے کو کھڑکی سے دیکھ رہی ہے۔ این کی بک پبلش ہونے کے بعد اس شادی شدہ جوڑے نے یہ کلپ این فرینک میوزیم کو دے دیا۔ دوستو، این کی بہن مارگو نے بھی ایک ڈائری لکھی تھی مگر آج تک وہ مل نہ سکی۔ دوستو، این کی ڈائری سے ایک بات جو ہمیں جاننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ این کے اپنی مدر کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے نہ تھے اور ان کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ دوستو، این باقی لوگوں سے الگ سوچتی تھی، وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ 5 اپریل 1944 کو این نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میں ان عورتوں جیسی زندگی جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جو اپنا کام کرتی رہ جاتی ہیں اور بلا دی جاتی ہیں۔ میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتی جیسا کہ بہت سے لوگ جیتے ہیں۔ میں ایسی زندگی جینا چاہتی ہوں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، ان کو بھی جن سے میں نہیں ملی۔ میں مرنے کے بعد بھی جینا چاہتی ہوں۔ دوستو، آج این تو مر گئی مگر آج بھی وہ اپنے الفاظ میں زندہ ہے۔ دوستو، یقیناً این جیسی زندگی جینا چاہتی تھی، وہ ویسی ہی زندگی جی چکی ہے۔ آج اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ دوستو، اگر آپ کو این کی سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔